اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عشرے میں برستی رہتی ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں اس کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا ان تصحوا، آپ روزہ رکھو صحت مند والے ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قول میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے، یہ بات کسی وزیر اعظم کی نہیں ہے، کسی صدر کی نہیں ہے، کسی وڈیرے کی نہیں ہے، کسی چودھری کی نہیں ہے، یہ بات، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا ان تصحوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔ وہ صحت جب انسان کو بیماری لگتی ہے، جب انسان بیمار پڑتا ہے، پھر اپنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، کھربوں روپے خرچ کر دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماری یہ ختم ہو جائے۔ پھر انسان اپنی ملکیت اس صحت کے لیے تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو صحت والی جو نعمت ہے وہ روزہ رکھنے سے ہمیں مفت میں مل رہی ہے۔ تو رمضان مبارک کی قدر کریں اور اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ 30 روزے رکھتا ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، ہر چیز کی، اور انسان کی صفائی وہ روزہ ہے کہ انسان کے گناہ اسے جڑ جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل جو چھپا ہوا عضو ہے وہ روزہ رکھنے سے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ روزہ جب دل صاف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں آ جاتی ہے، خود رب اس دل میں آ کر بستا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کی قدر کریں، اور جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پورے سال روزہ رکھتا رہے لیکن رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے ہماری۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا